ملک مغرب سے میرے مولا تشریف لائے ہیں، جن کے ساتھ ہماری بے شمار آرزویں اور بے شمار امیدیں وابستہ ہیں۔ رات ختم ہو گئی ہے اور صبح طلوع ہوا ہے۔ مولا کیا تشریف لائے جیسے کہ موسم میں بہار آیا۔ امام زمان روئے زمین پر خداوند تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس زمین پر خدا فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور کو نازل کیا ہے۔ مومنین زمین پر امام زمان کا دیدار کرتے ہیں تو زمین پر نور خداوندی کے نشان، نور خداوندی کی علامت کی دیدار کرتے ہیں، اور یہ نور اس زمین پر خدا کا یہ نور ہمیشہ حیات قائم اور زندہ رہنے والا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے زمین پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگر اسے برا لگتا ہے تو لگے۔ تو خدا کا نور زمین پر ہمیشہ موجود ہے، خدا کا ہاتھ زمین پر ہمیشہ موجود ہے۔ ہر روز ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد جو آپ کے ہاتھ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور یہ اللہ کا انصاف نہیں، یہ اللہ کا انصاف نہیں کہ کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے 23 سال تک یا 63 سال تک سمجھ لیجئے اللہ اپنا ہاتھ موجود رکھے اور اس کے بعد زمین والوں پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نظر بینا اور چشم بینا، دیکھنے والی آنکھوں کے لیے اللہ کا ہاتھ زمین پر ہمیشہ موجود ہے، اور امام زمان کے دست مبارک سے بیعت کر کے مومنین زمین پر خداوند تعالیٰ کے ہاتھ کی بیعت کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور بہت سعادت مند سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ خدا کا چہرہ زمین پر ہمیشہ زندہ ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے صاحب کرامت و جلالت کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر زمین میں کسی زمانے میں لوگوں کو خدا کے چہرے کا دیدار نصیب ہوا تو میں پھر یہ عرض کروں گا وہ کسی ایک زمانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، کسی ایک امت کے واسطے محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اگر حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ آنے والی نسلوں نے، آنے والی امتوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آل نبی اور اولاد علی اس دنیا میں موجود ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں، آنے والے سالوں اور مستقبل کے بارے میں دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کا ایک فرمان ہمیشہ یاد رکھیے گا جو خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کیا اللہ نے زمین والوں کو صرف 63 سال کے لیے امان دی تھی، بعد میں اٹھا لیا تھا اپنا امان؟ محمد کا نام دنیا میں زندہ ہے، محمد کی اولاد دنیا میں زندہ ہے، محمد سلم کا نور دنیا میں زندہ ہے، اور جب تک اس زمین پر یہ نور زندہ ہے تا قیام قیامت، تب تک خدا کسی بھی قوم پر ان کے امان کے صدقے کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور ہم نے تو آل نبی اولاد علی اس صاحب امن و امان کا دامن تھاما ہے، بلکہ ہم تو اس گھر کے ممبر ہیں، اس گھر کے نورانی ممبر ہیں جس کے گھر سے امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کبھی ڈرنا چاہیے۔ امام کا فرمان ہے کہ علی اور نبی پہ محبت رکھو گے تو تمہیں دنیا میں کبھی